अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपकी खिदमत में शगुफ्ता गिमिलोती गिमी टीवी यूके से एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। और हम लोगों का ये सिलसिला एक हमने शुरू किया हुआ है जामियात में उर्दू तहकीक, और इस सिलसिले में आपके साथ हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जितने भी हो सकते हैं मकाले जो हैं वो आपके साथ हम उनका तारुफ शेयर करते हैं। तो जनाब आज का जो मकाला है वो शानुल हक हक्की की इल्मी और अदबी खदमात का तहकीकी मुतालिया है। और इसमें आप जानते हैं कि हम आपको बताते हैं कि ये मकाला जो है ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का है। और इसमें जो मकाला निगार हैं वो मोहम्मद फरहान हैं, और जो उनके सुपरवाइजर हैं इस मकाले के वो प्रोफेसर मोहम्मद जाहिद साहब हैं। तो कुछ इसका तनकीदी जायजा पेश करते हैं, इसका हम फिर उसके बाद तारुफ पेश करते हैं। मकसद हमारा यही है कि जो तुलबा और तालिबात जो हैं उनको उर्दू की तहकीक के लिए, पीएचडी के लिए, मौज़ूआत के लिए मुश्किल है या उसका कोई मवाद हासिल करने के लिए मुश्किल है, तो वो गिमी टीवी यूके से राब्ता कर सकते हैं। और हमारी जो मकसद है वो यही है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपके लिए हम आसानी पैदा कर सकें। तो जायज़ा कुछ यूँ है कि माहिर लिसानियात, लुगत नवीस और मारूफ शायर व अदीब शानुल हक हक्की का शुमार उर्दू अदब के अजीम दानिश्वरों में होता है। हिंदू पाक के उर्दू अदब के रोशन सितारे शानुल हक हक्की ने जिस तरह से अदब की खिदमात अंजाम दी हैं उसके लिए उर्दू अदब हमेशा उनका एहसानमंद रहेगा। हमजहत शख्सियत के मालिक शानुल हक हक्की ने लिसानियात और लुगत नवीसी के साथ साथ शायरी, तराजुम, तनकीद, अफसाने, खाके, सहाफत, पहेलियां और बहुत कुछ उर्दू अदब के दामन को दिया। शानुल हक हक्की की अदबी खिदमात का इतराफ़ करते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने तमग़ाए कायदे आज़म 1968 में और सितारे इम्तियाज़ 1985 जैसे एजाज़ात से सरफराज फरमाया, जो कि उनकी इल्मी और अदबी खिदमात और शख्सियत पर क्योंकि बहुत कम लिखा गया, लिहाजा पीएचडी के इस मकाले में उनकी इल्मी और अदबी खिदमात और उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को गिरफ्त में लाने की कोशिश की गई है। आपको हम ये भी बताते चलें कि शानुल हक हक्की शख्सियत उनकी एक बहुत वसी शख्सियत थी, लिहाजा उनकी इल्मी और अदबी खिदमात को एक बड़े से कैनवस पर फैली हुई नजर आती हैं। शानुल हक हक्की ने शायरी से अपनी अदबी जिंदगी का आगाज किया और उसके बाद तनकीद व तहकीक, उसके बाद लुगात, अफसाने, खाके, पहेलियां और मुख्तलिफ ज़बान और अदब के दानिश्वरों की आला तसानीफ का उर्दू में जो तर्जमा किया उसको भी शोबा अदब में ऐसा नहीं है कि जिसमें शानुल हक हक्की ने कौन सा कोई शोबा है जिसमें उन्होंने अपनी इल्म ज़हानत के नकूश ना छोड़े हों। और इस तरह से अगर हम देखें तो शायरी की मुख्तलिफ असनाफ में भी उन्होंने तबाह आजमाई करने के साथ साथ हजरत अमीर खुसरो के बाद पहेलियां और कहा मकरनियां कहने का शर्फ हासिल किया। जहां तक तनकीद की बात की जाए तो उन्होंने गैर जानबदाराना नाक़िद होने का भी हक अदा किया है। उनकी तनकीदी मज़ामीन में ज़बान व बयान, शख्सियात और शेर व नसर नगारों के मुतालिक उम्दा मज़ामीन शामिल हैं। अगर देखा जाए ज़ेरे नज़र मकाला जो है ये जैसे जो मकाले के बारे में आपको मैं बता रही हूँ, ये मकाला 6 अबवाब पर मुश्तमिल है।
مقالہ کا آغاز حسب روایت پیش لفظ سے ہوتا ہے، جس میں مقالہ نگار نے مقالہ کے اندراجات، تعارف اور غرض و غائز کو پیش کیا ہے۔ اس کے بعد شان الحق حقی کی سوانح اور شخصیت کے عنوان سے پہلا باب قائم کیا ہے، جس میں ان کے خاندانی احوال و آثار، تعلیم و تربیت، علمی اور ادبی خدمات اور ان کے انتقال تک کے تمام تر واقعات جو ہیں ان پر روشنی ڈالی ہے۔ باب کے آخر میں شان الحق حقی کی تصانیف کا مختصر تعارف بھی پیش کیا ہے۔ شان الحق حقی کی پیدائش 15 ستمبر 1917 کو دہلی میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور ڈپٹی نذیر احمد کے خاندان میں ہوئی۔ شان الحق حقی نسلاً ترک تھے۔ آپ کے آباء و اجداد علاؤالدین خلجی کے دور حکومت میں ترکستان سے دہلی آئے تھے، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی شاعری کیا کرتے تھے اور تخلص حقی لکھتے تھے۔ ان کی نسبت سے شان الحق نے بھی حقی تخلص اختیار کیا۔ ان کے دادا مولوی انوار الحق سرسید کے دوست تھے اور ان کی تحریک کے بہت بڑے حامی بھی تھے۔ شان الحق حقی کے والد محترم مولوی احتشام الدین اپنے وقت کے مشہور ادیب اور لغت نویس تھے۔ شان الحق حقی نے اپنے اجداد کی طرح ہی ادب کی خدمات انجام دی۔ وراثت میں ملی ہوئی علم و ادب کی دولت کو مزید ترقی دے کر بین الاقوامی سطح پر خاندان کا نام روشن کیا۔ شان الحق حقی کی والدہ سیدی بیگم، جو ان کا نام تھا، ڈپٹی نذیر احمد کے نواسے ڈاکٹر مشرف کی بیٹی تھی، اور ڈاکٹر مشرف ڈپٹی نذیر احمد کی صاحبزادی سغرا بیگم کے فرزند تھے۔ مجموعی طور پر کہا جائے تو شان الحق حقی کا خاندان علم و ادب کا گہوارہ تھا۔ اور اس طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ شان الحق حقی کے قریبی دوستوں میں اختر حسین رائے پوری، سید سبط حسن، علی سردار جعفری، جان نثار اختر مجاز اور سعادت حسن منٹو تھے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ویمنس کالج کی استانی محترمہ سلمہ صاحبہ سے ان کی شادی ہوئی اور ملازمت کے لیے وہ کلکتہ روانہ ہو گئے، لیکن اسی وقت تقسیم کا سانحہ عمل میں آیا اور شان الحق حقی اپنے اہل خانہ کے ساتھ پاکستان ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ شان الحق حقی کی 6 اولادیں ہوئیں، 5 بیٹے اور 1 بیٹی جو کینیڈا میں مقیم ہیں۔ شان الحق حقی نے اپنی 88 سالہ زندگی میں بے شمار علمی اور ادبی کارنامے انجام دیے۔ افسوس کہ شان الحق حقی جیسی عظیم شخصیات کینسر جیسی موذی بیماری کے سبب 11 اکتوبر 2005 کو رحلت فرما گئی۔ شان الحق حقی جیسے دانشور زندگی بسر کرنے کے بعد آج ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن ان کا نام ادب میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو جناب یہ جو مقالہ ہے اس کے باب دوم میں شان الحق حقی بحیثیت شاعر کے عنوان سے ہے، اور جس میں شان الحق حقی کی شاعری پر تنقیدی جائزہ پیش کیا گیا ہے، اور اس میں ان کے 4 مجموعے تار پیرہن، حرف دل رس، دل کی زبان اور پھول کھلے ہیں رنگ برنگے منظر عام پر کس طرح سے آئے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور شان الحق حقی زمانہ طالب علمی میں ہی شعر کہنے لگے تھے، یہ تو آپ کو جیسا کہ پہلے ہی پتا ہے۔ اور شان الحق حقی کی شاعری جدید و قدیم دونوں کا حسین امتزاج ہے،
اور باب جو اس مقالے کا سوم ہے، اور یعنی کہ تھرڈ جو باب ہے، وہ شان الحق حقی بحیثیت مترجم، یعنی کہ ترجمہ جو انہوں نے کیا ہے اس کی عنوان سے قائم ہے، جو کہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ اور شان الحق حقی کو منظوم تراجم کے بعد انہوں نے نثر میں پہلا ترجمہ آچاریہ کوٹلا چانگیا کے ارتھ شاستر کا کیا ہے۔ اس کے بعد انگریزی ناول نگار جیک شائفر کے لافانی ناول شین کا ترجمہ انہوں نے انجان راہی کے عنوان سے کیا۔ اور پھر اس کے بعد سورہ اسرافیل، درپن درپن، کہر عشق اور زبان و بیان، ماحول، تہذیب، تحریر، اور کہیں نہ کہیں سمت کے اعتبار سے مختلف نوعیت کی کتابیں بھی ان کی موجود ہیں۔ جس طرح سے شان الحق حقی نے اردو کو مختلف زبان و ادب کا بیش قیمتی سرمایہ منظوم تراجم کی شکل میں عنایت کیا ہے، اس طرح سے انہوں نے نثر میں بھی اعلیٰ تصنیفات کو اردو میں منتقل کر کے اردو کا دامن کشادہ کر دیا ہے۔ تو اگر اس طرح سے دیکھیں تو اس مقالے کا جو باب 4 ہے، اس میں شان الحق حقی بحیثیت ناقد کے عنوان سے تحریر کیا گیا ہے۔ اور شان الحق حقی نے اپنی تنقیدی مضامین کے لیے جو زبان استعمال کی ہے، اس کا تنقیدی جو ہے وہ جائزہ لیا گیا ہے۔ اور شان الحق حقی کے اس مقالے کا باب 5 جو ہے وہ شان الحق حقی کی دیگر ادبی خدمات کے عنوان کے تحت تحریر کیا گیا ہے۔ اس باب میں شان الحق حقی کے چند دیگر کارنامے شامل کیے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو شان الحق حقی جو ہیں ان کی جو پہیلیاں ہیں اس کو بھی ثابت کیا گیا ہے کہ وہ بھی کسی بھی طرح سے صنف جو ہے جو کہ زوال پذیر ہو سکتی ہے لیکن فنا نہیں ہو سکتی۔ اور اگر ہم دیکھیں تو مقالے کا جو باب 6 ہے وہ خلاصہ کلام پر مشتمل ہے۔ اس میں اول تا آخر تمام ابواب کا محاکمہ پیش کیا گیا ہے۔ خلاصہ کلام میں ہر باب کا انفرادی طور پر اختصاراً جائزہ لیا گیا ہے، اور پھر آخر میں اس باب کے کتابیات بھی شامل کیے۔ جناب والا، یہ تھا آج کی مقالے کا تعارف۔ تو اس کے بعد اگلے سیشن میں آپ کے لیے ایک نیا مقالہ لے کے حاضر ہوں گی اور پھر اس کا تعارف بھی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔